قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بہت ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تعمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا ارجح واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے فرعون سے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو ٹھہرا لو اور جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دو۔ یأتوک بکل ساحر علیم، جو تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہا اگر ہم غالب ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا۔ قال نعم وإنکم لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں اور بے شک تم ضرور مقربین میں سے ہو جاؤ گے، تم ضرور مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اب یہاں پر کل جہاں بات کا سلسلہ کلام ختم ہوا تھا وہاں سے ہم آگے شروع کر رہے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ معجزہ اور وہ نشانیاں پیش کیں جو اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے، ایک اپنے عصا کو جب انہوں نے پھینکا تھا وہ ایک ایسا خوفناک سانپ بن گیا کہ جو روایات میں آتا ہے اور قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر پھر وہاں پر ایسی بغدڑ مچی کہ 25,000 تو مصری لوگ اس کے اندر مر گئے جن سے، اور اس کے بعد جو ان کا ہاتھ مبارک تھا وہ ایسا روشن ہوا کہ جس سے زمین و آسمان کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو نشانیاں دیں، تو کل کا تفصیل آپ کے سارے وہ ایک ذہن میں اس کا کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹو ہوگا۔ وہاں سے اب یہ بات آگے چل رہی ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ جو جادوگر تھے وہ سارا معاملہ وہ کیا ہوا، تو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ 70 جادوگر تھے، بعض روایات میں یہ 70,000 جادوگر تھے، اور ان کا ایک سردار تھا جو ان کو جادو سکھاتا تھا، اور وہ جو جادو سکھاتا تھا وہ مجوسی تھا۔ تو اب یہ جو آیات ہیں یہ پھر اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ اس زمانے میں جادو جو ہے وہ عام تھا اور بڑا زبردست جادو تھا، اور اس زمانے کے جادوگر بہت زبردست جادوگر تھے۔ تو کلام کرنے والوں نے جیسے یہ فرمایا کہ ہر نبی کو اس جنس میں سے معجزہ دیا جاتا ہے جس جنس کا ان کے زمانے میں زیادہ غلبہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت عام تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی معجزہ دیا گیا کہ جس سے جادوگر جو ہیں بڑے بڑے وہ جادوگر وہ مایوس ہو گئے اور نا امید ہو گئے، اور وہ ان کا جادو اور ان کا عمل ذلیل ہو گیا، فرعون ذلیل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت کا بڑا غلبہ تھا، بڑے بڑے نامور اور دانا حکیم دنیا میں موجود تھے جو ایسی چیزوں کا علاج کر لیتے تھے کہ جن کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے مطابق معجزہ دیا گیا کہ آپ کوڑ والے، جس زمانے میں کوڑ کا علاج ہی نہیں تھا جذام کا، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مادر زاد اندھا
اس کی آنکھوں کے پر تو اس کو بینائی دے دیتے تھے، بلکہ جو کوئی حکیم یا کوئی طبیب نہ کر سکے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، ان کو ویسا معجزہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا غلبہ تھا، ایسا کلام تھا عرب دنیا کا، ایسا ان کی شاعرانہ شاعری تھی اور ایسا ان کا کلام تھا، اور اس میں ایسی فصاحت اور بلاغت تھی کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر اسی طرح کا، اس طرح تو آپ سر کے بال مبارک سے پاؤں کے ناخن مبارک تھا، آپ کی ہر ادائی معجزہ تھی کم و بیش. تو اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پھر وہ معجزہ دیا گیا کہ جس کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے عرب کے فصحاء جو ہیں اور عرب کے وہ جو علم رکھنے والے جو لوگ تھے وہ بھی عاجز آ گئے کہ تمام، اور کہا گیا کہ تم صرف اکیلے نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں کو اکٹھا کر لو اور اس قرآن کے مثل ایک کوئی چیز، قرآن ایک صورت ایک آیت جیسی لا کے دکھا دو. تو کوئی نہیں، اور کوئی نہ اس وقت لا سکا نہ آج تک لے کر آ سکا ہے. تو یہ ایسے، تو اس زمانے میں یہ جو جادو تھا، اور جادو کا جو ان کا ذکر ہے یہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے اندر اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی تھی کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا جب کہا گیا، البتہ شیطان ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے جو ان سے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس شخص کا نفس خبیث ہوگا، جس کا باطن خبیث ہوگا، جس شخص کے وجود میں خباثت ہوگی، وہی جادو والے عمل کے اندر جائے گا. یہ جو جادو والا عمل ہے اس کے پیچھے شیطانی قوتیں کام کرتی ہیں، شیطانی اور خبیث قوتیں. اور جیسے کہ جو بندہ رات دن عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، پاک روحیں ہوتی ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں. کیوں کہ اس کو پھر ویسی ہی چیز، اور جو لوگ جادو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ پھر خبیث چیزیں ہوتی ہیں، خبیث ارواح اور شیطان اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان سی ہیں. تو قرآن حدیث کے اندر اس کا ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، آپ کہیے کہ میں گرہوں میں جادو کی بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. میاں بیوی کے اندر لڑائی کروا دینا، تو یہ قرآن کے اندر جادو کا ذکر آیا ہے. پھر ایک حدیث میں ایک یہودی لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اور جس کی وجہ سے 3 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار رہے، جن سے آپ بہت زیادہ. تو اس طرح اصل میں یہ جن سا اب جو بات شروع ہوئی ہے، کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ جب فرعون کے درباریوں نے اب آپ کے عصا کو ایک ہیبت ناک اور خوفناک سانپ بنتے ہوئے دیکھا، جس کی مثال مختلف روایات کے ساتھ میں نے کل بیان کی تھی کہ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ سانپ 1 میل اوپر تک دکھائی دیتا تھا، اور اس کے ایک جبڑے سے دوسرے جبڑے کے اندر جو فاصلہ تھا وہ 120 فٹ کا فاصلہ تھا، 120 فٹ کا فاصلہ. تو اب جب اس اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور آپ کے ہاتھ کو سورج سے بھی زیادہ چمکدار دیکھا، جس سے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں جو ان سی ہیں وہ روشن ہو گئیں. تو وہ لوگ جو مصر کے جو لوگ تھے وہ یہ تو نہ سمجھ سکے کہ یہ معجزہ ہے. وہ اب کیونکہ وہ تو رہتے ہی جادو کی دنیا میں تھے، وہاں جادو عام تھا اور جادوگر عام تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ تو جادو کے اندر بڑا ایکسپرٹ ہے، اس نے تو یہ کیا چیز دکھا دی ہے جون سی ہے. تو اب وہ یہ کہنے لگا کہ یہ اس طرح کی چیزیں دکھا کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ تو لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنا لیں گے، اور جب انہوں نے لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنا لیا تو یہ تو مصر کا اقتدار سنبھال لے گا، اور جب یہ مصر کا اقتدار سنبھال لے گا تو یہ تو ہماری حکومت کا تختہ ہی الٹا دے گا. کیونکہ فرعون تھا بڑا چالاک، مکار، ذہین بھی تھا، چیزوں کو پہلے آبزرو کر لیتا تھا. تو اس نے کہا کہ یہ تو
یہ جادو جو دکھا رہا ہے یہ کرتب، لوگ تو اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے، اور لوگ جون سی ہیں یہ جب بڑی جماعت بن گئی یہ تو یہاں کا ہولڈ لے لے گا اور یہ تو ہمارا تختہ الٹ دے گا، تو پھر اب بتاؤ کہ ہم کیا کریں، اور یہ قبطیوں کو مار دے گا۔ حالانکہ قبطی جون سی ہیں انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن کا ذکر کل تفصیل سے گزرا تھا۔ تو اب ان کے ذہن میں یہ بات نہ آ سکی کہ یہ تو اصل میں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو یہ معجزہ جونس ہے جنہوں نے یہ دکھایا ہے، اور اپنی یہ مظلوم قوم کی یہ تو وہ رہائی، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا جیسے کل کی آیت میں گزرا تھا کہ انہوں نے کہا فرعون یہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، چھوڑ دو ان کو، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد جن کے اوپر تم ظلم کرنے لگے ہوئے ہو، ان سے تم گایوں کا دودھ دھوتے ہو، دھلواتے ہو، اور مزدوری کے کام کرواتے ہو جن سے۔ تو اب یہ چیز تھی، تو خیر، تو اب انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تمہاری حکومت کے اندر، جب اس نے اپنے عمراء اور وزراء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا تمہاری حکومت کے اندر بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں، تم ایسا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ان کو چند دن کی مہلت دو، اور جتنے جادوگر ہیں ان جادوگروں کو اکٹھا کر لو جن سے، جب جادوگر آ جائیں تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے اس وقت چوٹی کے جادوگر جو ہیں وہ ان کی حکومت میں تھے، تو اس طریقے سے ہم اپنی حکومت کی اور ہم اپنی سرداری کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اب فرعون نے فوراً اعلان کر دیا، جیسے کہ پہلے ایک اعلان کیا تھا کہ 1 سال جتنے بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو، اور 1 سال جتنے بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ خبر مل چکی ہوئی تھی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیری مملکت کو ختم کر اور تجھے بھی ہلاک کر دے گا، اور تیری بادشاہت ختم کر دے گا۔ تو اب اس نے جو بڑے بڑے جادوگر تھے، اس نے فرعون نے ان کو اعلان کر دیا، یہ جو قرآن اب میں نے آپ کے سامنے 5-6 آیات بیان کی ہیں، اس نے اعلان کر دیا۔ تو اس نے اب وہ جادوگر جو ان سے جب ان کو بلایا گیا تو اب وہ آگے جو ان سے، اب فرعون کی جو بادشاہت تھی اس کے تخت کو سہارا دینے کے لیے ان جادوگروں کو بلایا گیا۔ اصل چیز یہ تھی کہ کہیں اس کی حکومت یا اس کا تخت گر نہ جائے اور اس کی حکومت ڈوب نہ جائے۔ اچھا، اب انہوں نے فرعون سے ایک ایگریمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو پھر اس نے کہا پھر انعامات کی بارش ہوگی تمہارے اوپر۔ اچھا، اب اس ایگریمنٹ کے اندر ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے قرآن حدیث کو پڑھنے کے بعد، وہ یہ کہ ان جادوگروں کو یہ 100% یقین تھا کہ ہمارے جادو کے سامنے دنیا کا کوئی اور جادو ٹھہر ہی نہیں سکتا، ہم اتنے بڑے دنیا کے جادوگر ہیں جو ان سے ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اس نے جب کہا، اس نے کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ اس نے کہا انعام و اکرام کی بارش ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کے علاوہ اس نے کہا اچھا پھر انعام و اکرام کے ساتھ ساتھ میں تمہیں اپنے دربار میں بھی شامل کر لوں گا، وزراء اور امراء کے اندر جو کچھ نشستیں ہیں وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا۔ تم اس مقابلے کے اندر جن سے ہمیں شکست نہیں ہونی چاہیے، جن سے ہمیں اس مقابلے کو جیتنا ہے جیسے بھی ہے۔ تو یہ چیز ان آیات کے اندر جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یأتوک بکل ساحر علیم، جو تمہارے پاس ماہر جادوگر لے کر آئے، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہا اگر ہم غالب ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا، یقیناً۔ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں بالکل انعامات ہوں گی، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم ضرور مقربین میں سے بھی ہو جاؤ گے۔ صرف انعام نہیں ہوں گے، تمہیں میں عمراء کی اور وزراء کی میں تمہیں سیٹیں دے دوں گا اپنے دربار کے اندر، تم آ جاؤ اس وقت جون سے جیسے بھی ہے، اور اس موسیٰ علیہ السلام کا جون سے ان کا مقابلہ کرنا ہے جون سے۔ اب آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ آیا آپ پہلے اپنا عصا پھینکیں گے، یعنی آپ
اپنا جادو پہلے دکھائیں گے یا ہم آپ کو اپنا جادو پہلے دکھائیں؟ آپ پہلے دکھانا چاہتے ہیں کچھ تو آپ دکھا دیجئے، اگر آپ فرماتے ہیں تو پھر ہم جو ہمارے پاس کرتب یا جو طاقت ہے سحر کی اور جادو کی، ہم اس کو پیش کریں۔ قال القوا، موسیٰ نے کہا تم، اور تم ہی کرو، تم دکھاؤ، تم نے جو دکھانا ہے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کرو، تم نے جو دکھانا ہے نا تم دکھا لو۔ جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا، اور انہوں نے بہت بڑا قرآن اور ان کو خوف زدہ کر دیا، اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا۔ جس جادو کو قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا جادو پیش کیا، تو وہ جادو کیسا ہوگا؟ وہ بلیک میجک کے بادشاہ تھے اس وقت کے دنیا کے جو ان سے، تو انہوں نے جادو پیش کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ فوراً ان کے جھوٹے طلسم کو نگلنے لگا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو حق کا غلبہ ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بطلان ظاہر ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، پس فرعون اور اس کے درباری مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے، اب آگے اصل میں جو چیز فرمائی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے اب مقابلے کی تاریخ مقرر ہو گئی، جگہ اور مقام کا تعین ہو گیا۔ ایک طرف جادو تھا جس کی پشت پناہی فرعون کر رہا تھا، اور دوسری طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے جو ایک مظلوم قوم کے نمائندہ بن کر، جنہوں نے فرعون کو کہا تھا کہ ان کو تم ہمارے پاس، ان کو ہمارے حوالے کر دو، جن کے پاس بظاہر کوئی مال دولت بھی نہ تھا۔ اب جادوگروں نے اپنی بہادری اور شجاعت کا اظہار کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کہیے پہل آپ کرنا چاہتے ہیں یا مقابلے کا آغاز ہم کریں؟ جیسے کہ پیچھے قرآن کے اندر میں نے آپ کو قرآن بیان کیا۔ آپ بتائیے اب آغاز آپ کریں گے یا ہم کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی آغاز کرو۔ آہا، پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادبوں مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے عذرائے ادب یہ دریافت کیا کہ آپ ادب کے تحت انہوں نے پوچھا کہ آپ پہلے اپنا جو بھی، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کرتب دکھائیں گے یا ہم آپ کو اپنا کرتب دکھائیں۔ تو ان کا یہ جو ادب ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں ان کا ادب، ان کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی ان جادوگروں کی۔ اب اللہ نے اسباب پیدا کرنے تھے، اب جس کی ادا اللہ کو پسند آ جائے، ایک اپنا ہو کر نافرمان ہو جاتا ہے، جیسے آپ کو کئی حدیثوں میں اور جگہوں پر ایک اپنا ہو کر نافرمان ہو جاتا ہے، بے ادب اور گستاخ ہو جاتا ہے، اگر کوئی کام کہا جائے تو انکار کر دیتا ہے، اور وہ ایک غیر ہو کر ادب سے گردن کو جھکاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، فرعون نے ہمیں بلایا تو کوئی تو چیز ہے نا ان کے اندر، 70,000 جادوگر ایک طرف اور ایک شخص ایک طرف، آپ اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ پہل آپ کریں گے یا ہم کریں گے۔ اللہ کو علامہ قرطبی فرماتے ہیں ان کی یہ ادا پسند آ گئی۔
ان کی جو سی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کی وجہ سے ان کو ایمان کی نعمت سے نواز دیا، ان جادوگروں کو جو ان سے۔ اچھا، وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا زور دکھا لو، بعد میں اپنا معجزہ پیش کروں گا، اور مقصد یہ تھا کہ جب میں اپنا معجزہ پیش کروں گا تو وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا اور تمہارے جادو کے جھوٹ کو جو ان سے ظاہر کر دے گا، اور پھر شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ تو اب اصل میں جادو جو ہے اس کی ایک چیز اور بھی ہے کہ جادو کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل کر دے، کسی چیز کی حقیقت کو، یہ جادو کی تعریف میں بھی آتا ہے۔ ہاں، جادو وقتی طور پر اس چیز کی کیفیت کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا، مگر کرامت اور معجزہ کچھ اور ہے۔ کرامت اللہ کے ولی کی، معجزہ اللہ کے نبی کا۔ کرامت اور معجزہ کچھ اور ہے، مگر جادو کچھ اور ہے۔ وہ حقیقت نہیں چینج کر سکتا، وہ اس کی کیفیت، اس پر نظر بندی، ایک دھوکہ، کہ وہ اصل میں چیز وہی ہوتی ہے، نظر کچھ اور آتی ہے، نظر کچھ اور آتی ہے جون سی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے۔ تو خیر، آگے چلتے ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں، اور وہ رسیاں جون سی ہیں سانپ بن گئیں، سانپ بن گئی، اور وہ سانپ بن کر دوڑنے لگیں، سانپ بن کے جن سے۔ تو اب جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن سے اپنا عصا پھینکا تو وہ ان کو نگلنے لگا، ان سانپوں کو، کیونکہ اس چیز کی آپ کل ساری تفسیر پڑھ آئی ہیں کہ وہ کیسا خوفناک سانپ تھا جو عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تھے، جو ان کا معجزہ تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو اب ان کے سانپوں کی طرح وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دکھا چکے، اب فرعون کو لگا کہ جس طرح ہم کامیاب ہو گئے، اور اس کی قوم جو سی ہے وہ جادوگروں کو داد دینے لگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اب آپ جو اپنا لکڑی کا ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، عصا، ذرا اپنا عصا پھینک دیجئے۔ اب اپنا عصا پھینکے، وہی عصا جس سے آپ کا مبارک جسم ٹیک لگائے کھڑا ہے، آپ نے اپنا عصا جن سے اب آپ نے پھینکا، ڈال دیا، تو وہ وہی جس کا ذکر کل گزرا تھا، ایک خوفناک اژدہا بن گیا جن سے، اور وہ سانپوں کی طرف بڑھا، اور اس نے جادوگروں کے سانپوں کو آنے واحد میں نگلنا شروع کیا۔ اب فرعون کا بھی سارا کھیل بنا بنایا ختم، اور وہ تمام جادوگر بھی ذلیل ہو گئے۔ اب فرعون اور اس کی قوم نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس وقت۔ تو اب وہ جو جادوگر تھے انہیں اس بات میں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یقین ان کی قوم کو بھی ہو گیا تھا، مگر جو یہود اور نصارہ اور کافر اور منافق کیا کرتے تھے کہ وہ ایمان پھر بھی نہیں لاتے تھے۔ کیوں؟ ان کی جو فنڈنگز تھیں، ان کی جو ڈونیشنز تھیں، وہ ساری رک جاتی تھیں۔ اس کا ذکر آپ تفصیل سے سورہ آل عمران اور سورۃ الانعام کے اندر آپ پڑھ رہی ہیں، ان کی ڈونیشنز بند ہو جاتی تھیں جن سے۔ تو خیر، جادوگر تو آپ کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، مگر ان کی قوم کے وہ جو عمراء، وزراء اور وہ جو قوتی لوگ تھے، انہوں نے کہا ہماری تو حکومت چلی جائے گی جن سی، ہماری تو حکومت ختم ہو جائے گی جن سی، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ سارا واقعہ پیش آیا آگے جن سے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا القی السحرۃ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ مگر جادوگروں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب العالمین پر جو عالموں کا رب ہے، رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ آگے انہوں نے کیا کہا؟ آیت نمبر 122، رب موسیٰ و ہارون،
ہم اس رب کے اوپر ایمان لے آئے جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے. ہم اس رب کے اوپر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے. آگے اصل میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امام ابن جریر نے کہا کہ فرعون نے 70,000 جادوگر جمع کیے اور انہوں نے 70,000 لاٹھیاں اور 70,000 رسیاں میدان میں پھینکیں جو سانپ بن گئی تھی. اور جب ان سب لاٹھیوں اور رسیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو عصا سانپ بن گیا تھا وہ نگل گیا، اور پھر بعد میں معمول کے مطابق وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا، تو اب وہ جو جادوگر تھے 70,000 وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ جو چیز سامنے ظاہر ہوئی ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ محض اور محض یہ اللہ کا اس شخص کے اوپر فضل اور کرم، یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. تو انہوں نے اس چیز کو دلیل بنایا. انہوں نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ جادو سے واقف تھے، جادو کے بادشاہ تھے، بہت بڑے بڑے جادوگر تھے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، فرعون مان نہیں رہا، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو چونکہ وہ جادو کے، اب وہ جو جادوگر تھے وہ جادو کے علم کے اندر کامل تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے اپنے علم کے بل بوتے کے اوپر کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام سے چیز ظاہر ہو رہی ہے نا، یہ جادو نہیں ہے، جادو ہمارے پاس تھا، جادو ہمارے پاس ہے، جادوگر ہم میں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کائنات کی قدرت کا کوئی شاہکار ہے، اس کے ہاتھ میں، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. ان کا دعویٰ صحیح ہے کہ میں نبی ہوں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جادو کے علم میں، مفسرین کہتے ہیں کہ جادو کے علم میں، جادو کا علم، حالانکہ جادو کون کرتا ہے، کون سیکھتے ہیں؟ خبیث، جو خبیث روحیں ہوتی ہیں، جن کے شیطانوں سے تعلقات ہوتی ہیں، جو گندے کفریہ کلمات پڑھتے ہیں، گندی چیزیں کھاتے ہیں، اور پھر جا کر وہ اس جادو کی دنیا میں داخل ہوتی ہیں. تو اب جادو کے علم میں کامل تھے تو ان کو پتہ چلا نا کہ اگر جادو کے علم میں کامل نہ ہوتے، اناڑی جادوگر ہوتے، 2 نمبر جادوگر ہوتے، 2 نمبر جادوگر ہوتے، جیسے مرد کامل بھی ہوتے ہیں مگر آج کل کے 2 نمبر ڈبہ پیر بھی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ 2 نمبر جادوگر نہیں تھے، پکے بڑے زبردست جادو کے علم میں کامل تھے. اگر 2 نمبر ہوتے تو وہ سمجھ لیتے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص بھی جادوگر ہی ہو، اس کے پاس ہم سے کوئی بڑا جادو ہے. مگر چونکہ وہ جادو کے علم میں کامل تھے، وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے، اس شخص کے پاس جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے اس کے ہاتھوں کے اندر، یہ اللہ کا نبی ہے. تو اب جادو کے علم میں کامل ہونے کی وجہ سے، جادو کے علم میں کامل ہونے کی وجہ سے وہ کفر سے ایمان کی طرف منتقل ہو گئے، کفر سے ایمان کی طرف منتقل ہو گئے. مگر اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جادو کے علم میں کمال حاصل کرنے کا ان کو پھل یہ ملا کہ وہ کفر سے ایمان میں داخل ہو گئے. تو جو لوگ اسلام اور شریعت کے علم میں، روحانیت کے علم میں، طریقت کے علم میں، معرفت کے علم میں کامل ہوتے ہیں، ان کے لیے خدا نے کون سا ثمر رکھا ہوا ہے. یہ چیز سوچنے کی بات ہے. تو چونکہ جادوگروں کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے. اور دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے کیوں کہا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب کے، بھائی وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لائے جو قرآن کہہ رہا ہے، مگر آگے اگلی آیت میں کیا کہا؟ نہیں، رب العالمین، مگر وہ رب جو موسیٰ کا رب ہے، وہ رب جو ہارون کا رب ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لائے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ صرف یہ کہتے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے تو ہو سکتا ہے کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا کہ میں بھی تمام عالموں کا رب ہوں. فرعون بھی یہی کہتا تھا. اگر وہ یہ کہتے، وہ 70,000 جادوگر یا 70 جادوگر وہ یہ کہتے تو ہو سکتا ہے کہ فرعون یہ سمجھ لیتا کہ یہ میرے اوپر ایمان لے آئی ہیں،
جب انہوں نے یہ کہا، اس لیے انہوں نے آگے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے مگر اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، رب موسیٰ و ہارون قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ اور ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، موسیٰ اور ہارون کا۔ آگے فرمایا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی مان لے آئے۔ اب وہ جادوگروں کے اوپر اس نے کہا تم میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو، تم تو مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے تھے، مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے، جن کے مقابلے کے لیے میں نے بلایا تھا، تم مجھے چھوڑ کر انہی کے اوپر ایمان لے آئے ہو۔ یقیناً یہ تمہاری خفیہ سازش، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون۔ یقیناً یہ تمہاری خفیہ سازش ہے جو تم نے مل کر شہر میں تیار کی تھی۔ تم نے لازماً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی انڈر گراؤنڈ پروگرام بنا لیا تھا تاکہ اس شہر کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، سو ان قریب تم اب اس کا خمیازہ بھگتنے والی ہو۔ دیکھو اب میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف جانب سے کاٹ دوں گا۔ اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، پھر میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب ہم جس رب کے اوپر ایمان لے آئے ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، کل کو بھی لوٹنا ہے۔ تو آج ہمیں سولی دیتا ہے، کوئی بات۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے گا کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے، یعنی اگر یہ ہمارے ہاتھوں کو کاٹ دے، پاؤں کو کاٹ دے، سولی پر لٹکا دے تو ہمیں صبر دے اور حالت اسلام میں ہماری روح کو قبض فرمانا۔ اے ہمارے رب حالت اسلام میں۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے سردار کی مقابلے سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ جو فرعون نے کہا نا مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کا آپس میں کوئی انڈر گراؤنڈ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، امام ابن جریر فرماتے ہیں ملاقات ہوئی تھی تو اس میں بات کیا ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں تم پر غالب آ گیا، ان جادوگروں کے سردار کو انہوں نے کہا، تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے اور اس بات کی گواہی دو گے کہ جس دین کی دعوت میں دے رہا ہوں وہ دین سچا ہے اور حق پر ہے؟ اگر میں غالب آ گیا تو جادوگروں کے سردار نے کہا کہ ہم ایسا جادو پیش کریں گے جس پر کوئی جادو غالب آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ شان نہیں دیکھی تھی۔ اور خدا کی قسم انہوں نے وعدہ کیا، اے موسیٰ اگر تم ہمارے اوپر غالب آ گئے تو میں جو جادوگروں کا سردار تھا 70,000 جادوگروں کا، اس نے کہا میں تم پر ایمان لے آؤں گا اور میں گواہی دوں گا کہ تم جو دعوت دے رہے ہو وہ سچی ہے، تم اللہ کے سچے نبی ہو۔ تو فرعون کو یہ پتہ چل گیا تھا یا اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ یہ تمہارا انڈر گراؤنڈ کوئی پری پلانڈ تھا، جن سے تم لوگوں نے میرے خلاف سازش کی، جن سے یہ جادوگر میرے ساتھ تھے ہی نہیں، یہ تو پہلے ہی تمہارے ساتھ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالب ہونا، اس نے کہا کہ یہ ایک طے شدہ، یہ ایک منصوبہ تھا پہلے سے۔ حقیقت میں
وہ غالب نہیں ہوئے تھے، وہ یہ کہنے لگا۔ تو فرعون نے دوسرا شبہ یہ ڈالا کہ ان کا مقصد تمہیں تمہارے وطن سے نکالنا ہے۔ اس نے قبطیوں کو یہ چیز سمجھائی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیں اور یہ تمہیں نکال دیں، اور جس طرح جادوگر ان کے اوپر ایمان لے آئے کہیں تم ان کے اوپر ایمان نہ لے آنا، تم اپنی جگہ کے اوپر کھڑے رہو، بنی اسرائیل کو جیسے تم نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے بنائے رہو۔ تو میں ضرور، جو اس نے دھمکی دی، میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف جانب سے کاٹ دوں گا، اور میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ امام ابن جریر مختلف متعدد سندوں کے ساتھ انہوں نے یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں صبح وہ جادوگر تھے، وہ کہتے ہیں صبح وہ جادوگر تھے، اور دن کے آخری حصے میں ان جادوگروں کا شمار شہداء میں تھا، وہ شہید ہو چکے تھے، وہ ایمان کی اس منزل پر قائم ہو گئے کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب غلامی میں داخل ہوئے تو پھر ایسے داخل ہوئے، پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اب ہم جیل خانے میں جاتے ہیں یا سولی کے پھندے کے اوپر جاتے ہیں، بس ہم نے جانا ہے کیونکہ آپ کی غلامی میں شامل ہو گئے۔ پھر انہوں نے دعا کی، صبر کی دعا، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت بیان کی، اور صبر کی دعا مفسرین لکھتی ہیں کہ اسی وقت کی جاتی ہے جب انسان کسی امتحان یا آزمائش میں اور بلا میں گھر جائے۔ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہاں پر ایک اختلاف ہے کہ نہیں، جادوگروں کو قتل نہیں کیا گیا تھا، ان کے ہاتھ اور پاؤں نہیں کاٹے گئے تھے، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، کاٹے گئے تھے، اور وہ صبح وہ جادوگر تھے، کفر کے اندر تھے، اور شام اس دن کی ایسی تھی کہ وہ ان کا ایمان تھا، اور وہ شہداء کی دنیا میں داخل ہو چکے ہوئے تھے۔ اور صبر کی دعا تبھی کی جاتی ہے جون سی ہے کہ جب انسان کسی امتحان یا آزمائش اور بلا میں گھر جائے تو سولی پر چڑھائے جانے اور ہاتھوں اور پاؤں کے کاٹے جانے سے وہ کہیں ڈگمگا نہ جائیں اور اپنے ایمان پر وہ برقرار رہیں۔ اس لیے انہوں نے پھر یہ دعا کی، انہوں نے کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور حالت اسلام میں ہماری روح کو قبض فرمانا۔ کیونکہ وہ جادو کے اندر وہ کمال رکھتے تھے، وہ 2 نمبر جادوگر نہیں تھے۔ ایک تو اپنے وقت کے چوٹی کے جادوگر تھے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو سامنے جو شخص جس نے یہ عصا پھینک کر ایک ایسا سانپ بنایا جس کا حجم اور جس کی ہیبت کا جو تھا، وہ کل میں نے سارا عرض کیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو یہ ہے جو ہماری لاٹھیاں جو سانپ بنی ہیں۔ کیوں؟ اگر یہ جادو نہ ہوتا، ہمارے جادو میں کوئی طاقت ہوتی، یا ہمارا جادو نہ ہوتا، اور یہ 70,000 جو ہم نے سانپ بنائے تھے، یہ کچھ تو نقصان پہنچاتے اس کے اژدہا کو، اس سانپ کو، اس ایک سانپ کو۔ تو یہ ایک سانپ 70,000 جادوگروں کے 70,000 سانپوں کو کھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ وہ اپنے علم جادو کے اندر وہ اتنا PhD کر چکے ہوئے تھے، اس قدر وہ ہائی پروفائل تعلیم لے چکے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ جادو یہ ہے کہ ہم اس کی کیفیت کو تبدیل کر دیتے ہیں، چیز وہی ہوتی ہے، شکل تبدیل کر دیتے ہیں، دیکھنے والے کو نظر کچھ اور آتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ جون سے یہاں کیفیت نہیں تبدیل کی گئی، یہاں جو آسا پھینکا گیا تو وہ واقعی ایک خوفناک اژدہا تھا جس کا سر 1 میل اونچا تھا اور جس کے جبڑوں میں 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ایسا خوفناک آسا کہ کل کے بیان میں گزرا تھا کہ پھر موسیٰ نے آواز پھر فرعون نے آواز کس کو دی؟ اللہ کو آواز دی، رب کو آواز دی، اس نے موسیٰ کو آواز دی۔ اس نے کہا موسیٰ مجھے بچا لو اس سانپ سے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے اگر بچا سکتے ہیں تو اللہ کا بندہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کا بندہ ہی بچا سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس لیے تو وہ پھر وہ جو جادوگر تھے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے
کہ ان کو یہ جو ایمان نصیب ہوا یہ صرف ادب کی وجہ سے، صرف ادب کی وجہ سے۔ وہ نافرمان نہیں تھے، وہ انکار کرنے والے نہیں تھے، بے ادب نہیں تھے، با ادب تھے اور با مراد تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صرف ادب کی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے، اور وہ ادب کیا تھا کہ انہوں نے، حالانکہ وہ مقابلے کے پر آئے تھے ایک دشمن کے ساتھ، مگر ان کو پتا تھا کہ ایک بندے کے مقابلے میں 70,000 بندہ بلوایا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس بندے میں کوئی چیز ہے جو فرعون نے ہمیں بلایا ہے یہاں پر۔ تو انہوں نے اس کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اے فرعون، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے کہا کہ پہل ہم کریں یا آپ کریں گے؟ آپ ہمیں اجازت دیجیے، اگر آپ پہل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہل کر لیجیے، اور اگر آپ حکم فرماتے ہیں تو ہم اپنا کرتب پر جادو پیش کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم پہلے پیش کرو جو بھی تم دکھانا چاہتی ہو جادو جون سے۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔